الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم وإن تقرب إلي بشبر تقربت إليه ذراعا وإن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا وإن أتاني يمشي أتيته هرولة. رواہ البخاری و مسلم. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی فرماتا ہے، یعنی یہ حدیث قدسی ہے، اللہ تعالی فرماتا ہے کہ میں اپنے بندے کے گمان کے ساتھ ہوں. انا عند ظن عبدی بی، میرا بندہ میرے ساتھ جیسے گمان رکھتا ہے میں اس کے ساتھ ویسے ہوں. وَأَنَا مَعَهُ إِذَا ذَكَرَنِي، اور جب بھی وہ مجھے یاد کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوں. فَإِن ذَكَرَنِي فِي نَفْسِهِ ذَكَرْتُهُ فِي نَفْسِي، پس جب وہ مجھے اپنے دل میں یاد کرتا ہے تو میں بھی اسے اپنے دل میں یاد کرتا ہوں. وَإِن ذَكَرَنِي فِي مَلَئٍ ذَكَرْتُهُ فِي مَلَئٍ خَيْرٍ مِّنْهُمْ، اور جب وہ مجھے مجلس میں یاد کرتا ہے تو میں اسے اس سے بہتر یعنی فرشتوں کی مجلس میں یاد کرتا ہوں. وَإِن تَقَرَّبَ إِلَيَّ بِشِبْرٍ تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ بَاعًا ذِرَاعًا، اور اگر وہ مجھے یاد کرتا ہے یا میرے قریب آتا ہے، مجھ سے ایک بالشت قریب ہوتا ہے تو میں اس سے ایک ہاتھ قریب ہو جاتا ہوں. وَإِن تَقَرَّبَ إِلَيَّ ذِرَاعًا تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ بَاعًا، اور اگر وہ مجھ سے ایک ہاتھ قریب آتا ہے تو میں اس سے دو ہاتھ قریب ہو جاتا ہوں. وَإِنْ أَتَانِي يَمْشِي أَتَيْتُهُ هَرْوَلَةً، اور اگر میرا بندہ میری طرف چل کر آتا ہے تو میں اس کے پاس دوڑ کر آ جاتا ہوں. یہ حدیث قدسی اپنے اندر بہت سارے معنوں اور مفہوم کو لیے ہوئے ہے کہ اللہ تعالی سے جیسے ہمارا گمان ہوتا ہے، اللہ تعالی سے جیسے ہماری نیت ہوتی ہے، اللہ تعالی ویسے ہمارے ساتھ معاملہ فرماتا ہے. یعنی میرا بندہ میرے ساتھ جیسا گمان رکھے گا میں بھی اسی طرح اس سے پیش آؤں گا، یہ اس کا مفہوم ہے. اگر یہ گمان رکھے گا کہ میں اس کے قصور معاف کروں گا تو ایسا ہی ہوگا. بندے سے گناہ سرزد ہوتا ہے لیکن وہ اللہ تعالیٰ سے یوں امید رکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، میں سچی توبہ کروں گا اللہ تعالیٰ میرے گناہوں کو بخش دے گا. تو بندہ اللہ تعالیٰ سے جیسا گمان کیا اللہ تعالیٰ بھی اس کے ساتھ ویسے پیش آئے گا. اور اگر یہ گمان رکھے گا کہ میں اس کو عذاب کروں گا تو ایسا ہی ہوگا، یعنی وہ توبہ نہ کرے، اللہ تعالیٰ سے تائب نہ ہو، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی نہ مانگے، تو یقینی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو عذاب دے گا. حدیث سے یہ نکلا کہ امید کا جانب بندے میں غالب ہونا چاہیے، رجا یعنی اللہ تعالیٰ سے امید وابستہ ہونا چاہیے، اور پروردگار کے ساتھ ہمیشہ نیک گمان رکھنا چاہیے. اگر گناہ بہت ہیں تو بھی یہ خیال رکھنا چاہیے
کہ وہ غفور الرحیم ہے اور اس کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے، اسے پکارتے رہنا چاہیے کہ وہ معاف کرنے والا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کی قربت جو انسان کو مل سکتی ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں فرض کی ہیں اس پر عمل کریں گے، نوافل وغیرہ کا اہتمام کریں گے تو اللہ تعالیٰ کے قریب وہ بندہ ہوتا ہے۔ اس کے اندر جو باتیں بیان کی گئی ہیں کہ جب وہ مجھے یاد کرتا ہے، اس کا معنی ہے کہ اللہ سے دعا و مناجات کرتا ہے، اللہ کی موجودگی کا احساس اور اس کے کتاب کی تلاوت اور اس کے نبی کے تعلیمات پر عمل کرتا ہے، اس یقین کے ساتھ جیسا کہ حدیث کے اندر آیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اعبد اللہ کأنک تراہ، تم اللہ تعالیٰ کی ایسی عبادت کرو گویا کہ تم اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہو۔ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، اگر یہ جذبہ اور یہ ایمانی کیفیت تمہارے اندر نہ پیدا ہو سکے کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو تو یہ خیال اور یہ یقین ضرور تمہارے اندر ہونا چاہیے فإنہ یراک، کہ وہ اللہ تعالیٰ تم کو دیکھ رہا ہے۔ اس لیے ہماری عبادت ایسی ہونی چاہیے، کوئی بھی کام ہو یہ احساس دل کے اندر رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے۔ اگر نیک کام کر رہے ہیں تو اس نیت سے کریں کہ مولا کریم دیکھ رہا ہے، خلوص ہو دل کے اندر، اللہ کو راضی رکھنے کا جذبہ ہو، نہ کہ دکھاوا و ریاکاری۔ اور کوئی برائی کرنے جا رہے ہیں تو وہاں پر بھی یہ احساس پیدا کریں کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، تو کافی حد تک اس برائی سے آپ بچ سکتے ہیں اور اپنے آپ کو بچانے میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اس لیے کہ جب انسان کو یہ معلوم ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے، میری ہر حرکت سے وہ واقف ہے، تو یقینی بات ہے کہ انسان اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کی کوشش کرے گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس حدیث کے اندر جو باتیں بیان کی گئی ہیں اس کے مطابق ہم کو عمل کرنے کی توفیق دے اور ہمارے ایمان میں اضافہ فرمائے، اور جو کچھ عقیدے کی کمزوری کی وجہ سے گناہ ہم سے سرزد ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ اس سے اجتناب کرنے کی توفیق دے اور صحیح معنوں میں اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کی توفیق دے اور اس کا خوف ہمارے دل میں ہو تاکہ ہم ہر طرح کی برائی سے اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکیں۔ ھذا ما عندی، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔